نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر 2 لیکچر ہو چکے تھے۔ آج ہم نے تیسرا لیکچر شروع کرنا ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر عقیدے کے متعلق آپ کو بتا دیا، اور دوسرے لیکچر کے اندر توحید کے متعلق، کیونکہ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید تھا، تو اس کے متعلق بتایا۔ توحید کا لغوی اصطلاحی معنی تھا۔ توحید کے متعلق کچھ قرآنی آیات تھی، اور اس کے متعلق ایک دلیل دی گئی تھی دنیا کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد شرک ہے۔ پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھا ہے، شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں، بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ شرک اور اس کے اقسام جو ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ جیسے جیسے انسانی آبادی کے اندر اضافہ ہوتا گیا تو لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، اور انہوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ایک معبود کی بجائے کئی معبود بنا لیے۔ جس چیز کو انہوں نے ہیبت ناک دیکھا، جس چیز سے خوف زدہ ہوئے، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، مختلف چیزوں کا، آندھیوں کا، طوفانوں کا دیوتا، ان چیزوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور جس چیز کو نفع مند دیکھا اس کی بھی عبادت کر دی۔ جیسا کہ بچھڑا کی عبادت کی شروع کر دی گئی، اس کی بھی عبادت کا اپنا معبود بنا لیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور شرک کی مذمت کی۔ ارشاد باری ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ دوبارہ شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا، یہ ایک شارٹ سوال میں آ جاتا ہے۔ شرک کا آغاز دنیا کے پہلے انسان، ویسے تو بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا ان کے سامنے۔ جیسے جیسے انسانی آبادی کے اندر اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، انہوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کسی چیز کو خوف زدہ دیکھا یا کسی چیز کو ہیبت ناک دیکھا، جس چیز سے ڈرے، اس کو معبود بنا لیا۔ جیسے آگ کی پوجا شروع کر دی، طوفانوں کی پوجا، سمندر کی پوجا شروع کر دی، مختلف چیزوں کو اپنا دیوتا مان لیا، اور جس چیز سے نفع مند ہوئے اس چیز کو بھی معبود بنا لیا، جیسا کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش انبیاء علیہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ کیونکہ ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شرک کے متعلق ہے۔ تو شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا، یہ تو ہو گیا۔ آگے ہے شرک کا لغوی اصطلاحی معنی۔ آپ دیکھیں، لغوی معنی اس کے کیا ہے؟ حصہ داری اور ساجھے پن کے۔ یہ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری اور ساجھے پن، یعنی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یا ساجی ٹھہرانا۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں
اس لیے مانے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار یا ساجھی ٹھہرانا کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی. شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری اور ساجھے پن کے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دینا. اور اصطلاح کے اندر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار یا ساجھی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. یعنی نہ تو ہم اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. تو لغوی معنی کیا ہوا؟ شرک کا لغوی معنی ہوا حصہ داری اور ساجھے پن کے. اصطلاحی معنی ہوا کہ اللہ کی ذات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، حصہ دار یا ساجھی ٹھہرانا. آگے ہے شرک کے متعلق قرآنی آیات. آپ دیکھیں شرک کے متعلق آیت نمبر 1 کر لیں. ارشاد باری. ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے. شرک کے متعلق قرآنی آیات، شرک کی مذمت میں بعض دفعہ سوال آ جاتا ہے، کوئی قرآنی آیات لکھیں تو یہی آ جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے. اور آپ کتاب اگر کھول کر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کتاب کے اندر یہ سوال ہے، شروع میں شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اس کے اندر شرک کا لغوی اصطلاحی معنی بھی ہے، اور اس کے بعد شرک کے متعلق قرآنی آیات اوپر لکھی ہوئی ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے. دوسری آیت اس کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا پڑھی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں اس کے علاوہ جس کو چاہیں اللہ کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں. تو شرک کے متعلق 2 آیتیں بتائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے. آگے ہے دوسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں. پھر ہے شرک کی اقسام. شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام. شرک کی 3 اقسام ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک. شرک کی اقسام، شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک. ذات میں شرک کیا ہے؟ آپ دیکھیں
اس کا مفہوم یہ کہ اللہ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، اس کی ایک صورت یہ ہے کسی دوسرے کے اندر وہی حقیقت مان کر اسے معبود بنا لینا، اس کو اللہ کے برابر سمجھ لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی کی اولاد یا اللہ کے لیے کوئی اولاد تصور کر لینا، جس طرح ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں اس طرح اللہ رب العزت کے لیے کسی اولاد کو سمجھ لینا، یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ یعنی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کسی دوسرے فرد کو حصہ دار سمجھ لینا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ حالانکہ ہم نے ارشاد باری پڑھا ہے سورہ اخلاص کے اندر، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی نہ تو اللہ رب العزت، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے، تو لہٰذا معلوم کیا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ہمسر ہے، لہٰذا اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے فرد کے اندر کیا کر لینا، مان لینا، یعنی کسی اور شخص کو قادر مطلق تصور کر لینا، علیم، قدیر، سمیع، بصیر اور ارادہ، یہ ایسی صفات کسی دوسرے کے اندر سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ یا کسی کو قادر مطلق تصور کر لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی صفت دی ہے وہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ ایسی صفات ہیں جو ازل سے ابد تک ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے؟ جب ہم نے مان لیا اللہ رب العزت یعنی علیم ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر مطلق ذات ہے، رزق دینے والی ذات وہی ہے، مالک اور رازق وہی ہے، جب ہم نے اللہ کو یہ تصور کر لیا، تو جب ہم اللہ کو خالق، مالک، رازق سب کچھ مانتے ہیں تو ہماری عبادت و بندگی کا رخ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے غیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نہ تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ صفات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ صفات کے تقاضوں کے اندر شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد باری ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کی عبادت صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد باری ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں منعم حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر صرف یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ ہماری عبادت و بندگی کا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کو منعم حقیقی مان رہے ہیں کہ ہم پر جتنی بھی انعامات ہیں، احسانات ہیں اللہ رب العزت کے، کہ ہم پر اللہ کی کتنے انعامات ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم نے منعم حقیقی حقیقت میں اللہ کو مان لیا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے زبان سے ادا کرنا ہے، بلکہ ہماری عبادت و بندگی عمل سے ظاہر ہو اللہ رب العزت کی شکر ادا کرنے کا، عبادت و بندگی کا رخ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے غیر کی طرف۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہوا، شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ شرک کے متعلق آتا ہے کہ یہ لانگ سوال ہے اور یہ اہم سوال ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا دیکھ لینا۔ اس کے بعد شرک کا لغوی اصطلاحی معنی ہے، شرک کا لغوی اصطلاحی معنی آپ کو بتا دیا، یہاں لکھ بھی دیا، اگر آپ کتاب کھول لیں شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کر لینا، کتاب کھول کر ریڈنگ کرنے سے ماخذ کتاب کا پتہ چلتا ہے کہ کس کتاب کے صفحے پر کون سا شارٹ سوال آیا ہے اور کون سا ایم سی کیوز اس میں سے بنا ہے، کیونکہ ہم تو کتاب کے نزدیک نہیں جاتے، ہیلپنگ بک لے لی اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔
لیکن جب ہم کتاب کو پڑھیں گے ہمیں 60 سوال کا بھی پتہ ہوگا، کسی قرآنی آیت کا بھی پتہ ہوگا یہ فلاں جگہ پر لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم پیپر دینے کے لیے جائیں کوئی قرآنی آیت آ جائے تو ہم پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیت آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ ریڈنگ ضرور کر لینا۔ تو شرک کا لغوی اصطلاحی معنی، پہلے شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا، پھر شرک کا لغوی اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا؟ حصہ داری اور ساجے پن کے۔ اصطلاحی معنی اللہ کی ذات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ پھر شرک کے متعلق 2 قرآنی آیتیں بتائی ہیں کہ شرک کی مذمت میں بعض دفعہ 60 سوال آ جاتے، شرک کی مذمت میں کوئی قرآنی آیت لکھیں تو اس کے متعلق آپ نے جو آیت لکھنی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ لیکن ہم نے لغوی اصطلاحی معنی کے بعد شرک کے متعلق قرآنی آیت نمبر 1، پھر ارشاد باری تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ دوسری آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر